السلام علیکم، ڈائریکٹ لائن کے ساتھ میں ہوں جویریہ زید۔ ناظرین، پاکستان کی پارلیمانی تاریخ آج ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے، جہاں 27ویں آئینی ترمیم محض قانون کا اضافہ نہیں بلکہ ریاستی ڈھانچے کی اثر نو ترتیب کی علامت بن چکی ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے تمام 49 ترامیم کی شکوار منظوری کے بعد ملک ایک نئے آئینی عہد میں داخل ہو رہا ہے، لیکن اپوزیشن اتحاد نے اس ترمیم کے خلاف تحریک چلانے اور پارلیمنٹ کو نہ چلنے دینے کا اعلان کر کے سیاسی فضا میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ حکومت وزراء کے مطابق یہ ترمیم دراصل آئینی تصادم نہیں، ادارہ جاتی اصلاح کا مظہر ہے۔ اس کا مقصد طاقت چھیننا نہیں بلکہ طاقت کو متوازن، مؤثر اور جواب دہ بنانا ہے۔ آئینی عدالت کا قیام، آرٹیکل 243 کی وضاحت، NFC ایوارڈ کے فارمولے کا سرنو جائزہ اور ججز کے تبادلے کا ادارہ جاتی نظام، یہ سب کسی حکومت کی خواہش نہیں بلکہ ریاستی ضرورت ہے، جبکہ اپوزیشن کا موقف ہے کہ NFC فارمولے میں تبدیلی صوبائی خود مختاری پروار ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ موجودہ مالیاتی ڈھانچہ خود صوبوں کے لیے غیر منصفانہ ہو چکا ہے۔ آبادی، وسائل اور محصولات کے فارمولے کو اپڈیٹ کیے بغیر نہ مرکز مستحکم ہو سکتا ہے اور نہ صوبے خود کفیل۔ یہ مرکزیت نہیں بلکہ توازن کی بحالی ہے۔ اس ترمیم میں ایگزیکٹو مجسٹری کے محدود اختیارات کی بحالی بھی شامل ہے تاکہ چھوٹے نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ عدالتوں پر بوجھ ڈالنے کی بجائے نچلی سطح پر حل ہوں۔ یہ انصاف کی راہ میں تیزی، شفافیت اور فوری فیصلے کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ اگر آئینی ترمیم کو سیاسی اینک سے نہیں بلکہ ریاستی مفاد سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے آئینی سفر کی سب سے منظم اور جامع اصلاحات میں شمار ہوتی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آئینی عدالتیں، اختیارات کی تقسیم، مالیاتی خود مختاری اور انتظامی توازن وہ ستون ہیں جن پر ریاستیں کھڑی رہتی ہیں۔ 27ویں ترمیم اسی سمت ایک قومی عہد ہے کہ ادارے طاقت کے لیے نہیں، نظام کے لیے کام کرے۔ یہ اصلاح اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان کی سیاست اب محاذ آرائی نہیں، تدبیر اور توازن کے نئے باب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ آئینی ترمیم انقلاب نہیں مگر استحکام کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے اگر سیاسی جماعتیں ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں اسے قبول کر لیں، تو یہی وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب پاکستان کا نظام طاقت کی جنگ سے نکل کر اصولوں کی حکمرانی میں داخل ہو جائے۔ ناظرین، اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سینئر اینالسٹ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ نیازی صاحب آپ کے وقت کا۔ نیازی صاحب، 27ویں آئینی ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے تمام 49 جو ترامیم کی شقیں ہیں ان کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سر، حکومتی وزراء اس کو ریاستی توازن قرار دے رہے ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ اسے سیاسی تصادم کہہ رہی ہے۔ سر، پوری صورتحال کو آپ کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں؟ جوہری، آپ نے اپنے انٹرو میں ایک فکرہ کہا ہے کہ ہماری پارلیمانی جو تاریخ ہے وہ ایک فیصلہ کن موڑ پر آئی ہوئی کھڑی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس ملک کی بدقسمتی یہی ہے کہ ہر چند سال بعد اگر پارلیمان موجود اور معاشلہ نہیں ہے تو یہ فیصلہ کن موڑ پہ ہر چند سال بعد موجود ہوتی ہے۔ مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ پاکستان میں 1973 میں جیسے تیسے ہم نے یہ آئین حاصل کیا، ملک توڑوایا، سب کچھ ہوا، اسی آئین کے حاصل حصول کے لیے بہت ایک شکست و ریخت کے عمل کے بعد ہم فائنلی 1973 کے بعد ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ڈیولپ کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس آئین نے کیا قصور کیا ہے کہ ہر 2، 4، 5 سال بعد ڈنڈا لے کے اس کے اوپر ہم نے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور کون کرتے ہیں؟ جو اس وقت کے مقتدرہ ہوتی ہے، جو اقتدار جن کے پاس ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی بات ذہن میں رکھیں، ایک بھی امینڈمنٹ جو اس طرح کی ایک بھی امینڈمنٹ ایسی نہیں ہے جو کہ شخصیت کے پیش نظر نہ ہو، بالکل ایک پرسنالٹی اسپیسیفک ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب نے جب اس طرح کی وہ آئینی ترمیم نمبر 3، 4، 5 جب لے کے آئے، بلکہ پھر 6 بھی تھوڑی بہت ملتی جلتی تھی لیکن 3، 4، 5 جو عدلیہ کے بارے میں تھی، تو اس سے میں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ یا کوئی جنیجو صاحب جو معاشلہ کے دور میں ایک 8ویں ترمیم لے کے آئے، یا نواز شریف صاحب 13ویں اور 14ویں ترمیم لے کے آئے، بعد عوامی جتنی ترامیم آئی ہیں، ہمیشہ رکھا گیا ہے کہ جب سیاستدان کے بعد حکومت ہوئی ہے تو اس کو سپیس ملی ہے تو اس نے سوچا ہے کہ میں اپنے اقتدار کو شاید مستحکم کروں اور اس کے اوپر حملہ آور لوگوں کو یہاں سے نجات دلاؤں۔ اگر اس کے پیچھے کوئی طاقتور طبقہ ہے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے مزید سیاستدانوں کو دبایا جا سکے، جوڈیشری کو کنٹرول کیا جا سکے، اور کس طریقے سے نظام جو ہے تاحیات جو ہے ان کے زیر تسلط رہے۔ اب جب آپ کی نیتوں میں فتور ہو، جب آپ کی
وہ کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت میں ہوتا ہے. یہ حلفاً کہتا ہوں کہ کوئی ترمیم ایسی نہیں ہے جس کے اندر سے بدنیتی جو ہے کوٹ کوٹ کے نہ بھری ہو. اس ترمیم کے بعد کیا جوڈیشری کا حال رہ جائے گا؟ آپ نے جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے اندر کر دیا, آپ نے ججوں کے تبادلوں کے لیے صدر پاکستان کو اختیارات دے دیے. بھائی کوئی ایک چیز میں کرونا روئے, باقی کو تو چھوڑیں. لیکن یہ ساری چیزیں مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ کبھی اس سے کوئی حاصل نہیں ہوا. جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں ان کو کیا حاصل ہوا؟ کیا وہ عزت کے ساتھ گئے ہیں؟ کتنی ذلت کے ساتھ قبروں میں گئے ہیں. سیاستدانوں نے کتنے اپنی سیاست کو جو ہے زمین بوس کروایا, اپنے ہاتھوں سے امپلوڈ کی, اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے سارے اس نے خودکار نظام پہ رکھے. میں تو بڑی سخت مایوسی میں ہوں کہ جس ملک کے اندر جہاں سیاستدان جو ہے اپنی سیاست کے جنازے میں شریک ہیں, وہ کیا مسلم لیگ ان کو نہیں پتا کہ ان کی آخری حکومت ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ ان کا اس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے؟ آسرے میں چل رہے ہیں کہ شاید دوڑ لگ جائے. دیکھیں دوڑ تو یہی لگنا تھا جو لگ گیا آپ کا. اگر یہ سمجھیں کہ پبلک اوپینین آپ کے بارے میں کوئی اچھا ہو جائے گا تو بالکل نہیں ہوگا. اس ترمیم کے بارے میں آج پاکستان کے ریفرینڈم پہلے لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی مخالفت کرے گی, این ایف سی کے حوالے سے کافی ان کے تحفظات تھے, لیکن کم و بیش تمام شکوں پہ ہی اب انہوں نے اپنی رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے, ہم احتجاج کریں گے. ویسے تو ان کو ضرورت نہیں ہے, حکمران اتحاد کی جو نمبر گیم ہے وہ پوری ہے, لیکن سر اپوزیشن کا کردار, اور ہمیشہ جب یہ ترامیم آتی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو حکمران اتحاد ہے وہ منا لیتا ہے. میں تو ہمیشہ کالم میں بھی لکھ کے اور مختلف ٹی وی پروگرام میں بھی ایک فکرہ کہہ کہ ازور کرا چکا اپنے سننے والوں کو کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے؟ بس بات ختم ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بینک سے اس لاٹھی سے وہ ہانک نہیں سکے. کتنی دفعہ یہ ترامیم آئی ہیں, لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو اثر خمیازہ بھگتا ہے وہ تو ملک بھگتا ہے. لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اس وقت سارا بندہ, ہر بندہ انسیکیور. یہ ترمیم بتا رہی ہے کہ کتنے غیر محفوظ ہے ترامیم ملانے والے. ہمیں یہاں سے بھی استثناء چاہیے, یہاں سے بھی استثناء چاہیے, ہم نے جوڈیشری کو بھی نہیں کرنا, اس کو بھی پکڑ کے رکھنا ہے, اس کو دبوچ کے رکھنا ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کتنے خوفزدہ ہیں پاکستان کے اندر اپنے مستقبل کے بارے میں. اب کیا کیا جائے؟ سبق ہماری ساری چیز دیوار پہ کنند ہے, نہیں کو سننے پر تیار, نہیں دیکھنے پر تیار. ہر بندہ تاریخ کو ری رائٹ کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے لیے تاریخ نے مختلف فیصلے کرنے ہیں. تاریخ پاکستان کے اندر جو 5 تو اس طرح کے نظام میں دیکھ چکا ہوں, مختلف دور ادوار, اور اس سے پہلے بھی ایک سارا کتابیں بھری پڑی ہیں ہماری پیدائش سے پہلے, بعد میں جو چند سال پاکستان کے. اس کے اندر کوئی نظام دیر پا نہیں رہا, کوئی حکمران دیر پا نہیں رہا. ہر ایک کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, یہ ہر ایک کا. اور ایسا اختتام نہیں آیا کہ کوئی تبادلہ ہو گیا کہ جناب جو ہے کانگریس کی جگہ جو ہے بی جے پی آ گئی ہے, یا ڈیموکریٹس کی جگہ ریپبلکنز آ گئے امریکہ میں. نہیں, ہمیشہ کے لیے قصہ تمام ہو گیا پارٹیوں کا, حکمرانوں کا. کتنے لیڈر تھے جو ماضی کے, آج ان کا نام و نشان کائنات کا اصول ہے کہ ہر اور عروج کو کتنے زوال ہمارے ہے. نہیں, یہ اصول نہ کائنات جو ہے نا کبھی نہیں بھولتی اچھے کا. قائد اعظم کو ہم بھلا دیں؟ کیا کائنات ہے؟ قائد اعظم نے بھی تو ہے, آج تک زندہ ہے, اگلے 2000 سال تک زندہ رہیں گے. جب تک سیاست کے اوپر کوئی 2 حرف نے لکھے گا, قائد اعظم کا نام آئے گا, حرف پہ ان سب کا نام آئے گا, لیکن کس طرح آئے گا, کس اعزاز کے ساتھ آئے گا. جیسے منیر کو بھی ہم یاد کرتے ہیں, جو ان کے وقت میں تھے, ریاض صاحب اور دوسرے ججز آئے تھے مشرف صاحب کے وقت میں چیف جسٹس تھے, ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں. کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ سارے گالی بن چکے ہیں اپوزیشن کے کردار کو آپ سارے لوگ چاہتے ہیں. آج کمپلائنٹ ہے. میں تو مانتے, دیکھو چند بندے ہوں گے جو شاید سلیقے کے ہوں, لیکن میں حقیقت بتا دوں کہ تحریک انصاف کی حد تک تو سارے کے ساروں میں سے کوئی, اگر میں کہوں یہ اتنا بڑا فکرہ نہیں کرنا چاہیے, 80% انہی کے اپنے آدمی ہیں. ایسا دیکھو زرداری صاحب کی گیم بڑی فرق ہے. ان کو سندھ کے اندر وہ ایسی اتنی سپیس نہیں دیں گے, ان کو ایک پتہ ہے انہوں کیا نظام چلنا ہے. انہوں نے سندھ کو ایک بالکل ایک اس طرح نہیں ہے آپ کو نظر آتا ہے جیسا بلوچستان اور کے پی ہے کہ بالکل ایک وہاں پہ ایک آپ کو ایک کوئرسو کنڈیشن نظر آتی ہے. زرداری صاحب نے اسی طرح کی صلح جو کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے کہ یہ سندھ جو ہے اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے, یہ پاکستان کے اندر ہے بھی اور اس کی اپنی اوقات بھی, اور مختلف طریقوں سے اس کو بابر کرا چکے ہیں. جو صرف
جو دیدہ بات تو جاننے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تانگ جہاں کرتے ہیں. باقی یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ جہاں ان کو بائیک آؤٹ کرنا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بائیک آؤٹ بھی کریں گے. اور ویسے بھی کر کیا سکتے ہیں. اس وقت انہوں نے جب سپریم کورٹ کا 11 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ ان کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں پی ٹی آئی کو اور مل جاتی, پھر پتہ چلتا کہ یہ کیسے کراتے ہیں. انہی میں نشستوں کے تو بلبوتے پہ اور اس کے سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ کے فیصلے کو ایک ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا. جیسے عمر اتیاب بندیال صاحب نے کہا کہ 13 مئی کو الیکشن کروائیں, تو اس کو بھی انہوں نے اٹھا کے جو ہے کیا کرا لیے تھے. جب آپ نے ترامیم کے بغیر یہ سارے کام ہو رہے تھے طریقے سے, تو اس کو چلنے دے بجائے پورے آئین کا اپنے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. صاحب ابھی تو 27ویں کی بات ہو رہی ہے. فیصل وابڈا تو مٹھائی لے کے پہنچ گئے, وہ کہہ رہے ہیں 27ویں تو ہو گئی ہے, 28ویں کی تیاری کریں. یعنی یہ ابھی یہاں پہ اختتام نہیں ہوا اس سلسلے کا. میں نے بس کل ایک بات کی تھی, وہ میرا خیال ہے کہ کسی ترنگ میں چلی گئی تھی اور وہ کل کی وہ وائرل ہوئی ہے. میں دہرا دیتا ہوں. جی سر. فرعون نے اپنے نجومیوں کو بلایا کہ مجھے بتاؤ کہ میں جو ہے میری موت جو ہے اس کو میں کیسے اوائڈ کر سکتا ہوں. یہ کیا چیز ہے جو میری موت کو میرے اوپر موت لے کے آئے گی, اور اگر وہ ختم کر دوں تو موت نہیں آئے گی. انہوں نے کہا جی اس سال جو بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوں گے نا اس سال, ان میں سے ایک بچہ ہوگا جو آپ کو قتل کرے گا یا آپ کی موت کا بندوبست کرے گا. تو انہوں نے بنی اسرائیل کے چن کے بچے مروا دیے. جی. تو کیا فرعون کو موت نہیں آئی تھی؟ اور جس کے ہاتھ موت آئی تھی بنی اسرائیل کے بچے کے, اس کو خود وہ پال رہے تھے اپنے گھر کے اندر. ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا سر, آپ دیکھیں یہ کل 28ویں چھوڑو, یہ 30ویں لے آئیں, کچھ لے آئیں, کوئی ترتیب لے آئیں, یہ 30ویں لے آئیں, 31ویں لے آئیں, کیا فرق پڑے گا؟ یہ ساری شارٹ لفٹ ہے. یہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا. ہر ایک کو اپنی یہ جلد ہے اس کو بچانے کی لگی ہوئی ہے. کوئی ایک بندہ نہیں دیانتداری سے پاکستان کا سوچے. نیازی صاحب, بانی پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کی, انہیں ہٹا کے سہیل آفریدی کو لے کے آیا گیا ہے. سہیل آفریدی کو آپ ایز اے وزیر اعلیٰ کے پی کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور کیا ابھی جو پارٹی ہے اس میں کوئی ایسا اہم کارکن, اہم رہنما ایسا ہے جو بانی پی ٹی آئی کو نکلوا سکے؟ پھر ہم پارٹی کے اندر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرانے رہنما اور نئے رہنما ان کی بھی آپس میں کچھ کھینچا تانی چل رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ پی ٹی آئی کا مستقبل؟ دیکھیں جی, علی امین گنڈا پور میں ہمیشہ سمجھتا تھا بڑا سمجھدار آدمی ہے. اس نے بڑے طریقے سے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بانی پی ٹی آئی کو جو ہے کچھ لے دو یا کوئی مفاہمت کرا کے نکلوا دیا جائے. بات نہیں بنی اس کی, کوئی یہ اس تفصیل میں جائے بغیر. اب وہ جو اور انہی کے عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنائی اس لیے تھا, اور پتہ تھا کہ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور یہ کوئی معاملہ فہمی کرا دیں گے. اور بلکہ ساری تحریک انصاف کی جس چیز پہ استوار کیا ہے عمران خان نے, بنیاد بنائی, گور صاحب ہیں, جتنے بندے ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن سے, لیڈر آف دا ہاؤسز سے جتنے تھے, وہ یہی تھے کہ جو ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے. اب وہ جب پتہ چلا کہ نہیں ہوا تو چپ کر, پتہ چلا تھا کہ آگے زیادہ کلیش آ رہا ہے, وہ چپ کر کے نکل گئے عزت کے ساتھ. اور جو دوسرے یہ بھی کوئی جو ہے ان کے استعمال میں رہیں گے. کوئی یہ بطل حریت کوئی نہیں ہے. بطل حریت پی ٹی آئی میں صرف ایک ہی ہے, عمران خان. مسلم لیگ میں ایک ہی تھے نواز شریف صاحب, پیپلز پارٹی میں ایک ہی تھے ذوالفقار علی بھٹو. بے نظیر بھی بطل حریت نہیں تھی. تو اس لیے بطل حریت جو ہے نا اس وقت پاکستان میں سے ابھی تک تو میں نے 3 ہی دیکھے ہیں جو میری نظروں کو جچے ہیں. آج تک اس کے علاوہ مجھے بطل حریت کو نظر نہیں آیا. کجا ہے کہ پارٹی میں کو آگے سہیل آفریدی صاحب کو للکاریں گے, وہ للکرانا چاہیں گے تو للکاریں گے. انہوں نے دیکھا کہ نہیں اس کو جو ہے ابھی ٹھنڈا رکھنا تو ٹھنڈے رہیں گے. یہ آپ دیکھتے رہیں گے, اس کو خود ہی شاید پتہ نہ چلے کہ میں استعمال میں ہوں. نیازی صاحب, اختتام میں آپ سے ملکی صورتحال اس طرح سے جاننا چاہوں گی کہ دیکھا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کا سٹیٹس بہت بدل گیا, لیکن اب جو پاک افغان صورتحال چل رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہو رہی ہے اس کو ریلیٹ بھی کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. جو پاک افغان تعلقات ہیں اور یہ جو ہمارے مذاکرات بھی چل رہے ہیں, سر اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے سر انداز ہوگا, اور یہ جو ترامیم ہے کیا ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے ہم؟ نہیں, ترامیم کا تو اتنا نہیں کر سکتے, لیکن میرا خیال میں کہ جو کچھ آج کل ان کے ہمارے پاس ہے, ہمارے جو اس وقت
مقتدرہ ہے وہ اسی جو ہم نے جو مارکہ حق کہی تو ہم کمائی کھا رہے ہیں. یہ آج ان کی جو پذیرائی ہے دنیا میں یا پاکستان میں جو عزت وقار ہے وہ جو انڈیا کو جو ہے انہوں نے عبرتناک شکست دیا 4 دن کے اندر بلکہ پوری دنیا کو ہکا بکا کر کے رکھ دیا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ مارکہ حق کی ہی کمائی ہے. باقی افغانستان کے ساتھ جو ان کا ہے تو میں تو ابھی تک اس سے سمجھ سے قاصر ہوں کہ مجھے یہ لڑائی سمجھ نہیں آتی کیونکہ پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ قربت جو ہے اور اس طرح ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی جو ہے نا انٹرٹوائن تھے, باہمی پیوست تھے. اور میں خود ایک دفعہ جا چکا ہوں افغانستان 91 کے اندر. اس وقت تو شاید مجاہدین نہیں تھے, مجاہدین کی حکومت تھی, طالبان نہیں تھے. تو میں دیکھ چکا ہوں کہ ہماری وہاں کتنی پذیرائی ہے اور ان کو کتنا خدا کا درجہ دیا ہوا انہوں نے اور بڑے وہ شکر گزار ہیں. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ جی یہ شاید کوئی اور وجوہات ہوں, کئی دفعہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, تو یہ کچھ چیزیں بعد میں انٹرنیشنل سین پہ میں سمجھ سے قاصر ہوں. کیونکہ رائے عامہ جو ہے وہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب پاکستان کے اندر کٹ آف ہو گئی ہے پورے نظام سے. پورا ملک 25 کروڑ اگر میں کہوں کہ سارا اس ملک سے کٹ آف ہے. تو یہ ایک بڑی ایک سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اگر عقل و دانی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر غور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. اور وہ اس کو اسی وقت تک آپ ڈیٹر کر سکتے ہیں یا تھوڑا کرا سکتے ہیں کہ گلف کے اندر کوئی واقعہ ہو جائے, ایران کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے, آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے اور اس طریقے سے آپ ڈنک ٹپاتے رہیں. لیکن وہ بھی ایک رسکی کام ہے. بس دعا کریں گی. میں تو دیکھا کہ جتنے لوگ میرے سمجھدار دوست ہیں اور جن سے میں ملتا ہوں اور پاکستان کو چوٹی کے دانشور ہیں یا فہم و فراست والے لوگ ہیں وہ تو بہت پریشان و فکر مند ہیں. وہ تو اتنے ڈپریشن میں ہیں, حالانکہ وہ سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے کہیں ان میں سے ان کو پورے نظام کو, لیکن بہت فکر مند ہے کیونکہ اس کو کہتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اللہ پہ آ سکتا نہیں. میں ان کو صرف پیچھے اپنا پاس دیکھ لینا چاہیے اور سارے نظام دیکھنا چاہیے کہ کس وقت کس نے کیا کارروائی کی, اس کا کیا انجام نکلا. یہ جو ہے اس طریقے سے نظام چلنے والا نہیں ہے. بہت تکلیف میں ہے جوہریہ. بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی دیا. ناظرین 27ویں آئینی ترمیم, اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے بریک کے بعد کچھ دیگر مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملکی سیاسی صورتحال پہ 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت اس وقت سنائی دے رہی ہے اور اب یہ بازگشت بہت زوروں پر ہے. ہم نے دیکھا کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے تو ان تمام 49 شقوں کی مرحلہ وار منظوری دے دی. اب سینٹ میں یہ معاملہ ہے. سینٹ میں اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہے, انہوں نے کاپیاں پھاڑ دی ہیں اور احتجاج بھی کیا ہے انہوں نے. اسی پہ بات کرنے کے لیے محسن بیگ صاحب نے اور پی جے میر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. محسن بیگ صاحب, 27ویں آئینی ترمیم کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ وقت کی اہم ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ کیسا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ. بیسیکلی تو اگر آپ دیکھیں اس میں جو ترمیم جوڈیشری کے اوپر کی گئی ہیں اس پہ تھوڑے سے مجھے اعتراض بھی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دوسری وجہ شاید ہمارے جو جوڈیشری کے ججز ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے پریویس اور جس طریقے سے انہوں نے ایکٹ کیا, اور یہ ساری گورنمنٹ کو یا اداروں کو جو ضرورت پڑی اس میں چینج لانے کی, اس میں عدلیہ کے کنڈکٹ نے بہت کردار ادا کیا, ورنہ شاید یہ یہاں تک بات نہ آتی. تو دونوں صورتوں میں ہوا تو غلط. اس میں ملک کا نقصان بھی ہے, عوام کا بھی نقصان ہے. اس میں ہماری جو جوڈیشری سو کالڈ ماشاءاللہ پہلے ہی کوئی دنیا میں آخری نمبروں پہ تھی, اب شاید ایگزسٹ بھی نہ کرے. تو اس میں انصاف دینے والی ان ترامیم میں مطلب جہاں تک بات تھی وہ تو شاید نکل ہی گئی ہے. ایگزیکٹو کے انڈر آنا کسی بھی ملک میں جوڈیشری کی جو ہے وہ اچھی روایت نہیں مانی گئی. پریویس ہسٹری آپ تو اٹھا کے دیکھ لیں. سر این ایف سی ایوارڈ کو لے کے پیپلز پارٹی کے خاصے تحفظات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی منظور ہو جائے گی یا ترمیم ہوگی اس میں؟ دیکھیں منظور تو ہو جائے گی. یہ تو میں سمجھتا ہوں جسٹ فیس سیونگ ہے. اچھا, سب پارٹیز کے لیے پہلے ہی اگلی تھے اور یہاں پہ کوئی اتنا زیادہ رجسٹ نہیں کرتا. جو آئین پاکستان تھا یہ نیچرلی ایک بہت ہی بیلنسڈ ڈاکومنٹ تھا پارلیمانی جمہوریت کے لیے. تو اس کو اتنا ان جمہوری لوگوں نے اتنا اس کا حال بگاڑ کر دیا ہے کہ اس میں جمہوریت نام کی تو اب کوئی چیز رہ نہیں گئی.
میرے خیال میں ایزیلی پاس ہو جائے گا, اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی گورنمنٹ کو. محسن بیگ صاحب, ہمیشہ جب آئین میں ترمیم ہوتی ہے تو پچھلی ترمیم سے اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی ایک ترمیم ہو نہیں رہی ہوتی, کمپلیٹ نہیں ہوتی, اگلی ترمیم کی باتیں جو ہیں وہ سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں. جب 26ویں ترمیم تھی تو ہم نے سنا کہ 27ویں ترمیم اس کے بعد آئے گی. اب 27ویں ترمیم آ گئی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم اب دور نہیں ہے. تو کیا اتنے زیادہ ایشوز ہیں اس آئین میں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر ایک سال کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد اس میں ترمیم کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیے, جب آپ اپنی ریاست کو اور اپنی حکمرانی کو ٹیلر میڈ بناتے ہیں نا کہ جی ایسے ہونا چاہیے, پھر آئین کا وجود ختم ہو جاتا ہے. یہ آئین پہلے بھی اس کی ناک اتنی بار موڑی جا چکی ہے کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا تھا, اور نہ ہی کوئی آئین کو اتنا مانتا ہے. اگر آپ نے پاکستان کی ہسٹری دیکھی ہو, یہ آئین ہیلڈ بیس رہا بہت عرصہ. یہ آئین کئی بار توڑا گیا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اسی پارلیمنٹ نے, اسی پارلیمنٹیرینز نے اس کو تحفظ بھی دیا جنہوں نے آئین توڑا تھا. تو یہ کہنا, یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ہیں انہوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اب اگر آپ اس کے اندر کوئی 100 ترمیم لے آئیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کیونکہ جب ایک بار آپ نے اس کو چھیڑا, دیکھیے جو جمہوریت ہے نا, جس کی سب یہ پارلیمانی پارٹیز ہیں اپنے آپ کو جمہوریت پسند بھی کہتے ہیں اور جمہوریت کی بات بھی ہر وقت کرتے ہیں, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج آپ ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ سدا کسی کے پاس پاور یا عہدے نہیں رہتے. تو آپ کو اگلی نسلوں کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ریاست کے لیے ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ تھا. اگر تو آپ نے پارلیمانی جمہوریت ختم کرنی ہے تو اس میں نیچرلی اس کو بدل دیجئے, اس میں اوورال ساری چینجز لے آئیں, یا اس کو یک لخت ختم کر دیں. اب اس میں بار بار اپنی ترمیم اس طریقے سے لانا کہ جو ان کو ذاتی طور پر سوٹ کرتی ہوں, میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اس وقت ملک کے حالات بہت اچھے تھے, آپ کو اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیے, عوام بھی ہے اس میں, ملک بھی ہے, اس کے لیے کوئی ترمیم ہے؟ یہ تو ذاتی نوعیت کی ترمیم ہے جس میں سب حصہ ڈال رہے ہیں. تو بہرحال صاحب آپ کہہ رہے ہیں سب حصہ ڈال رہے ہیں, اپوزیشن جو کر رہی ہے احتجاج, کیا وہ بھی علامتی ہے, وہ بھی دکھاوا ہے؟ دیکھیں, ان کے نمبرز کم ہوں گے, ان کو احتجاج کرنا ہے انہوں نے, اور ان کے پاس کوئی چوائس میرے خیال میں ہے نہیں. اس لیے وہ نیچرلی اگر وہ دوسری سائیڈ میں ہوتے تو وہ بھی بڑھ چڑھ کے ووٹ ڈالتے. یہ تو میں مانتا نہیں ہوں, لیکن احتجاج برائے احتجاج ٹھیک ہے, ان کا کام ہے, ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا, ان سے کوئی ووٹ بھی نہیں مانگ رہا. یہ تو ترمیم جو ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے, ملک کی مفاد, عوام کے مفاد میں ہونی چاہیے, اور لانگ ٹرم ہونی چاہیے. تاکہ یہ دیکھیے 18ویں ترمیم جب ہوئی بڑی ہیسٹ میں ہوئی, تو اس میں بھی کچھ کباتیں تھیں جس کے لیے آپ کو بار بار یہ ترامیم لانی پڑ رہی ہیں. اور جو 26ویں ترمیم تھی اس میں کچھ چیزیں رہ گئیں جو کہ لوگ نہیں مان رہے تھے ان کے اتحادی, تو اس کو 27ویں ترمیم میں لے آئے. تو اب یہاں سے کچھ رہ جائے گا تو وہ 28ویں ترمیم میں آ جائے گا. اچھا محسن صاحب, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں, پہلے ہم نے دیکھا کہ دونوں کے درمیان ڈیڈ لاک تھا, پھر یہ خبر آئی کہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے, سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. کیا کنسنسس دونوں پارٹیز میں پہلے ہو چکا تھا اور علامتی طور پر یہ ڈیڈ لاک برقرار رکھا گیا تھا, یا کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے دونوں کے درمیان؟ میرا ایک ٹویٹ ہے وہ خاصا مشہور ہوا آج سے کوئی 10-15 دن پہلے, ابھی 27ویں ترمیم نہیں آئی تھی. اچھا, تو میں نے کہا تھا تھوڑے دن رک جائیں, ترمیم آ رہی ہیں اور تھوڑی سی فیس سیٹنگ پیپلز پارٹی کو دی جائے گی, اور اس کے بعد وہ سب چیزوں پہ ایگری ہو جائیں گے. اور ویسے ہی ہے, کیونکہ اس کے بعد مجھے کچھ دوستوں کے فون آئے کہ آپ نے یہ ٹویٹ, تو میں نے کہا یار دیکھیے, وہ جو چیزیں آپ نے کرنی ہے اس میں ہم جیسے لوگ تو رکاوٹ بن ہی نہیں پا سکتے, اور ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے. سر یہ آپ کی دور اندیشی سیاسی بصیرت ہے آپ کی. ہمیں پی جے میر صاحب نے بھی جوائن کر لیجیے. میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پی جے میر صاحب, 27ویں آئینی ترمیم ہفتہ نیا ہے, نئے ہفتے کے آغاز میں بھی ہم 27ویں ترمیم کی ہی بات کر رہے ہیں. آج سینٹ میں جو صورتحال رہی وہ بھی آپ نے دیکھی, اپوزیشن کا کردار بھی آپ نے دیکھا. سر 27ویں آئینی ترمیم بس اب ہو جائے گی ترمیم, اور پھر 28ویں کی طرف جانے والے ہیں کیا ہم؟ آپ 28ویں کو بھی ایکسپیکٹ کریں, 29 کو بھی اور 30 کو بھی. اچھا, کیونکہ ہم نے اس ملک کو ایس آر اوز پہ
PCOs पे चलाया हुआ है और चलाते रहेंगे। ये उस वक्त तक होगा जब तक कि जो भी गवर्नमेंट हो और अपोजिशन ये कम से कम एक सही रास्ते पे ना चले। जो अपोजिशन होती है, आपकी जो भी अपोजिशन होती है, वो पूरी कोशिश करती है कि अगली गवर्नमेंट निकल ही जाए, उसका बेड़ा गर्क हो। दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज। अब जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आप एक ऑपोजिशन में हो, यू आर अ गवर्नमेंट इन वेटिंग, तो वेट एंड वो तजावीज दो कि जिसके अंदर फ्यूचर में जब आप ही पार में आएंगे तो आपका भी फायदा होगा। हम वो सोचते नहीं है, हमारी सोच है बड़ी मायोपिक और बड़ी छोटी, और छोटी सोच ये है कि निकालो बाहर और हम अंदर आए। चलो भाई, मैं कहता हूँ आ जाओ, लेकिन मुझे एक कोई गुण तो बताओ कि तुम क्या कितनी सिंगी है कि तुम पाकिस्तान को या मुल्क के हालात को चेंज कर लोगे या ठीक कर लोगे। एंड दिस इज व्हाट अ बिग प्रॉब्लम इज। अब आप 27वीं तरमीम की जब आप बात करते हैं, याद रखो अगर जुडिशरी आजाद नहीं होगी और एग्जीक्यूटिव उसको कंट्रोल करते रहेंगे, आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। याद रख लेना ये एक वो इदारा है कि जिसको आप टोटल इंडिपेंडेंट रखो, इस पर डिबेट करो, लॉयर्स को बिठाओ, आलिम दान को बिठाओ। आपके ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे नॉट क्वालिफाइड फॉर इट यार, खुदा के लिए। आप इनको एक ग्रुप होता है, आप उसका वोट ले लेते हो, बट यू नीड people with an intellectual background to come and discuss it. जिस तरह आपने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन with people like SM Zafar and so many others आपने किया हुआ है। तो आप इतनी जल्दी, हमें जल्दी क्या है मुझे बता दें आप, what is the hurry? अच्छा पीटर मीर साहब, क्या तमाम जो सियासी जमातें हैं या अपोजिशन की भी हम बात करें जो अलामती तौर पर एहतजाज कर रही है, क्या इस वजह से तमाम जमातें चुप हैं, अपोजिशन भी चुप हैं, वो अगले आने वाले वक्त में अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमें भी इससे फ़ायदा होगा, या ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अगर हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा तो जिस तरह से अब तरमीम हुई है, हम जब आएंगे इक़्तिदार में हम मुख्तलिफ तरामीम कर लेंगे? बात ये है कि यहाँ जवेरिया ये पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात हो रही है। हर गवर्नमेंट जो मर्जी ले लो, वो जो भी तरमीम लेके आती है वो समझती है कि हमारा इसमें फायदा है और शॉर्ट टर्म फायदा है। अब बात बड़ी सिंपल सी है। सो ये सोचते हैं कि भाई उनको प्लीज कर लेंगे, ये कर लेंगे, लीव आउट ऑफ इट। आप एक अपने अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ऑपोजिशन के साथ बैठो, उसके साथ बात करो, ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम तकड़ा होगा। ठीक है मोहसिन भाई साहब, एनएफसी अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये जो तब्दीली है मुजव्वज़ा तौर पे सूबाई खुद मुख्तारी को ये किस तरह से मुतासर कर सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी या एक हम कहें कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, इसको लेके मोहसिन बेग साहब? देखिए, इसमें तरमीम में एनएफसी अवार्ड को तो उस तरीके से नहीं छेड़ा गया, और उसमें पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि आप अगर इसको तरमीम में लाएंगे तो नेचुरली वो ये क्रेडिट लेंगे कि हमने स्ट्राइक डाउन कर दिया और इसमें कोई चेंज नहीं है। क्योंकि पिछले जब से गवर्नमेंट आई है एनएफसी के ऊपर मीटिंग ही कॉल नहीं की गई, जो कि बड़ी लॉन्ग ड्यू थी, और इसमें मेरे ख्याल में चेंज नहीं आएगी। और जहाँ तक फेडरल ने जो तजवीज़ सोच रहे थे कि हम इसमें लाना चाहते हैं, क्योंकि फेडरल सिस्टम में वो इनकम नहीं रही, टैक्सेस आप जितने मर्जी लगा लें, लेकिन प्रोविंस के पास जो पैसे हैं वो फेडरल, क्योंकि डिफेंस भी है और पूरा मुल्क भी चलाना है, तो वो चाह रहे थे कुछ बैलेंस हो, जो कि 28वीं तरमीम में सारा बैलेंस आउट किया, और कुछ ऐसे अदारे प्रोविंसेस के पास चले गए जहां से फेडरल गवर्नमेंट को खासा नुकसान भी हुआ। तो मेरे ख्याल में फिलहाल एनएफसी की तरफ इस तरमीम में नहीं जाएंगे, और वो पीपल्स पार्टी ही चाहती है और बाकी भी चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि फिलहाल इतना पंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहिए। आपका सिस्टम तरमीम के बगैर भी अच्छा चल रहा था, एक्सेप्ट जुडिशरी नेचुरली उन्होंने खुद कहा कि आपने कंडक्ट देख लिया होगा जजेस का, प्रीवियसली जिस किस्म के कमेंट्स दे रहे थे और जिस किस्म का इंसाफ किया कर रहे थे, तो उसमें ये तरमीम आनी जरूरी थी।
البتہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری سائڈ پہ ججز نے اس کو میرے خیال میں شاید ایگزیکٹو کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ ترمیم لائیں. اچھا ناظرین، ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے 27ویں ترمیم میں جو شقیں ایڈ کی گئی ہیں تعلیم کو لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی کو لے کر، محصولات کو لے کر، ان کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی، آبادی، وسائل، تعلیم، محصولات کی بات کریں تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو اپڈیشن ہے وہ بڑی ناگزیر تھی. آپ کو لگتا ہے کہ ان ترامیم کے بعد ان سیکٹرز میں ہم امپروومنٹ دیکھیں گے یا واقعی ناگزیر تھی یہ امینڈمنٹس؟ دیکھیں، آپ نے چلنا ہے ود دا ٹائمز. آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہے ریجڈ کانسٹیٹیوشن. ہم نے جانا ہے فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن کے اوپر. اپنے کانسٹیٹیوشن کو ریویو کریں. جب تک آپ کانسٹیٹیوشن کا ریویو نہیں کریں گے یہی ڈیبیٹ آتی رہیں گی. ادھر سے امینڈمنٹ آ گئی، ادھر سے امینڈمنٹ آ گئی. یار ونس اینڈ فار آل سٹ ڈاؤن اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ. آپ دیکھ لو 75 ایئرس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے. کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہی کھیلتے رہے ہم، اور آج بھی وہی کر رہے ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن دیکھ لو آپ کہ اس کے 4 انٹرپریٹیشن نکل آتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس شک کا مطلب یہ ہے، اس کا شک کا یہ. آپ اس کو کلیریفائی کرو اور اس کو ایک ایزی گوئنگ بناؤ، بیکاز the constitution basically reflects the opinion of the people of the country. اور اس کے اندر عوام کا فائدہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا فائدہ. پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی جائیں گی، کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. زندگی میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہوئی ہے تو ہم کیا پاکستان میں بیٹھ کے کرتے ہیں یار. تو اس چیز کو اگر آپ ایک لمبی اور بڑی سوچ سے کرو گے اچھی چیز ہے. ابھی ایک چیز مجھے اچھی لگی ہے کہ یہ ججز میں کرب کیا ہے. کوئی ادھر کی ریمارکس دے رہا ہے، کوئی ادھر کا ریمارکس دے رہا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو. ہمیں آپ کی ججمنٹ چاہیے، دیٹس اٹ. ہمیں آپ کے انٹرپریٹیشن نہیں چاہیے. لیٹ دا لائرز ڈیل ود اٹ. آپ ایک ججمنٹ دے دیں، تم کرو. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، پھر آپ اور میں بیٹھ کے اور محسن بیٹھ کے ہم یہاں اس پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں. ہمیں تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ان پہ. ہمیں ان کی ججمنٹ ہے اینڈ لیٹ دی لائرز سارٹ اٹ آؤٹ. صحیح. پی جے صاحب، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آئین کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. تمام مل کے بیٹھیں اور آئین کو دیکھیں کہ کہاں پہ اس کو کلیریفائی کرنا ہے. محسن صاحب، کیوں نہیں آئین کو کلیریفائی کیا جا رہا؟ کیوں اس کو اتنا ریجڈ رکھا جا رہا ہے؟ کیوں ترمیم پہ ترمیم کی جا رہی ہے؟ کیا کلیریفائی کرنا آئین کو کسی کے حق میں یا کسی کے مخالف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جویریہ، یہ جو آئین بنا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے ایک بہت بیلنسڈ آئین تھا. اور نیچرلی جب آپ ایسے آئین بناتے ہیں تو اس میں چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. اس کو اتنا مطلب آئین بنانا کوئی مذاق نہیں ہے. یہ کسی بھی ملک کے لیے فار ایور اور لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو یہ آئین میں اتنے فلاز نہیں تھے جتنے کہ ہم نے ترامیم کرنی شروع کر دی ہیں. اور جو جتنے چیک اینڈ بیلنسز تھے وہ آہستہ آہستہ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں. اور جو جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں پارلیمانی جمہوریت ہے، وہ آہستہ آہستہ اس آئین سے نکل رہی ہے. اور اگر آپ مجسٹریسی نظام کو بھی واپس لاتے ہیں جو کہ پہلے برٹش دور سے چلا آ رہا تھا، اس میں ہم نے سول ججز کو اختیارات دیے، مجسٹریسی کے اختیارات، ایگزیکٹو کے اختیارات تھوڑے کم کیے، اور ان میں سے کافی پاورز ان سے لے کے سول جو ہے لا میں لے آئے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ واپس لاتے ہیں تو نیچرلی وہ افیکٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اوپر، لوگوں کے اوپر، کہ ایک شخص جو ہے وہ بیوروکریسی میں بیٹھ کے وہی آپ کے لیے اپیل بھی سنے اور وہی آپ کو سزا بھی دے. تو ججز کا اور جوڈیشری کا جو کام ہے وہ بالکل ہی ادھورا رہ جاتا ہے. وہ پہلے بھی ادھورا ہی تھا، انصاف لوگوں کو پہلے بھی نہیں مل رہا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ ہمیں جمہوری سائڈ پہ جانا چاہیے اور ہم پھر وہ واپس ریورس گیئر لگا کے وہ کلونیل دور کی طرف چلنا شروع کر دیا ہم نے. وہی مجسٹریٹ، وہی ساری پاورز ان کو، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. صحیح. پی جے میر صاحب، مولانا کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ووٹ نہ دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، خود آج وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. مولانا صاحب دیکھیں، یہ ہمیشہ انہوں نے ایک چھپی ہوئی ٹیگ لائن لی ہے پیپلز پارٹی کی
صحیح. بلکہ مجھے تو خود بینظیر کہتی ہوتی تھی کہ ان کے اوپر ذرا ہاتھ ہولے رکھے، یہ ہمارے بڑے اچھے سپورٹر رہے ہیں. تو یہ بیسکلی اس وقت دیکھیں نا 3 ووٹ ہیں ان کے پاس. اب بات آتی ہے کہ 26 ہے نون کے، 20 ہیں پیپلز پارٹی کے، اس کے 20 ہیں اس کے نون کے، 26 ہیں اس کے، 6 انڈیپینڈنٹ ہیں. وہ 6 بھی ادھر چلے گئے تو آپ کے تو یہ تو ایکول ہو گیا. اب انڈیپینڈنٹس میں مولانا فضل الرحمان آتے ہیں. اب یہ ان کا کیا رول ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے نیگوسیشنز ہوں گی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا سیلنگ اینڈ بائنگ اینڈ ٹاکنگ اینڈ نیگوشیٹنگ، یہ چلے گا آگے. لیٹ می ٹیل یو دیٹ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے جس کو ہم ریوائیو کریں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور آپ دیکھیں گے کہ یو ٹرنز جس کو ہم کہتے ہیں یہ یو ٹرنز نہیں ہوتے، یہ ریویو ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو، اپنی پالیسیز کو، اپنے جو ان کے جو الائنس پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کر کے پھر یہ ریویو کریں گے آگے. ہاں سو اس پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے اس کا. اچھا محسن بیگ صاحب، ایم کیو ایم کو بھی کچھ ملے گا جو ان کی خواہشات تھی بلدیاتی اختیارات کو لے کر؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے یہاں جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس میں جو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں اور لوکل باڈی جو سسٹم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ یا پارٹی پاور میں آتی ہے وہ بلدیات کے الیکشنز اور لوکل باڈی سسٹم کو ہمیشہ نگیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پاور نیچے تک جانے نہیں دیتے، وہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھتے ہیں. اور وہ جو پیسہ ہے بلدیات کا وہ اتنا زیادہ پیسہ ہے. دیکھیے نا اراؤنڈ آئی تھنک 980 ارب روپے تو شاید، یا کم و بیش مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، وہ پنجاب کے ہاتھ میں، اسی طرح سندھ والوں کے ہاتھ میں، اسی طرح کے پی کے ہاتھ میں. اور ہم لوکل باڈیز الیکشن ہونے ہی نہیں دیتے. اور بات ہم کرتے ہیں جمہوریت کی، بات ہم کرتے ہیں آئین اور قانون کی. آپ کے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے پنجاب میں آرڈرز، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کرائی، انہوں نے کہا جی نان پارٹی بیس الیکشن ہوں گے اور اس کے لیے لا بھی پاس کرا لیا. لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو جمہوریت اور جمہوری پارٹیز کہتے ہیں. یہ کنٹرڈکشن ہے بہت زیادہ. بالکل ایم کیو ایم نے صحیح ڈیمانڈ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلدیات کے الیکشنز ہونے چاہیے اور وہ نیچے تک جو ہمارے روٹ ہے کسی بھی پارلیمانی سسٹم کا، عوام کے لیے کون سے مسائل ہوتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹس حل کرتی ہیں. لوکل گورنمنٹس نا بہت ضروری ہے. لوکل گورنمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے پی جے میر صاحب؟ یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. اور کیوں نیگیٹ کیا جاتا ہے انہیں؟ آپ کے پاس ایک بڑا زبردست موقع آیا تھا پریزیڈنٹ ایوب خان، انہوں نے بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم لگایا تھا، ملک میں چلا ہی نہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کی لوکل گورنمنٹس نہیں ہوں گی، پوری دنیا کے اندر لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، اس کے بعد فرام کاؤنسلرز اینڈ دین دے کم انٹو، آپ کہہ لو کہ پرومیننس آ جاتے ہیں ممبرز آف دا پارلیمنٹ، اور یہ باقی بنتے ہی ہیں. تو لوکل گورنمنٹ جو ہے بہت ضروری ہے. پیپلز کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان تحریک انصاف نے میری نظر میں بہت زیادتی کی تھی کہ جب آپ کی ایک لوکل گورنمنٹ بنی ہوئی تھی آپ نے اس کو آگے ڈسپینڈ کر دیا. اور بھائی اس کا ٹینیور تو پورا ہونے دیتے، تمہیں جلدی تھی، پتہ نہیں کہ تمہارے لوگ آ جائیں گے اور یہ لوگ کیا کر جائیں گے. یہ جو چیز ہے نا، یہ ہر پارٹی نے اپنے آپ کو خود سیلف ڈسٹرکٹ بٹن پہ رکھا ہوا ہے. لوکل باڈیز کرو، آپ گروم کرو نئے لوگ. ہم گروم نہیں کرتے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں آ بیٹا تو ہمارے ساتھ الیکشن لڑ، تو میری پارٹی کا بات ممبر بن جا. وہ لیڈرز نہیں ہوتے ہیں، وہ دے آر باٹ آؤٹ پیپل. یو نیڈ پیپل جو کہ پولیٹیکلی گرومڈ ہوں گے، وہ پولیٹیکلی گرومڈ فرام دس الیکٹورل کالج ہوں گے. تو جب آپ کا الیکٹورل کالج ہی اتنا ویک ہے اینڈ نان ایگزسٹنٹ ہے، تو اب آپ مجھے بتاؤ آپ آگے پارلیمنٹ میں کیا کرو گے آگے؟ دیکھو نا، اس آپ کی لوکل باڈیز کو آپ نے تکڑا کرنا ہے. جب تک آپ اس کو تکڑا نہیں کرو گے آپ آگے نہیں بڑھ سکو گے. سمپل از دیٹ. پی جے میر صاحب، پولیٹیکلی گروم جو لوگ ہیں ان سے یہ ڈرتے ہوں گے پھر جو لیڈرز؟ آپ نے کیا اچھی بات کر دی. یس دے ڈو. آپ دیکھو نا، جب ہم لوکل گورنمنٹس کی بات کرتے، جب جنرل مشرف آئے تھے، ناظم کا سسٹم آ گیا اور سارے بندے ناظم کے پیچھے، کیونکہ پیسہ ناظم کے پاس. اب بات یہ ہے ایم پی اے کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. اب وہ سسٹم آؤٹ ہوا ہے، سارے ایم پی ایز کے پیچھے.
ہم جاتے ہیں پیسے کے پیچھے, عوام کی خدمت کے پیچھے نہیں جاتے. یہ کب تک کر لو گے؟ اللہ سب کو لمبی زندگیاں دے. جویریہ اس وقت سیل بائی ڈیٹ اور ایکسپائری ٹائم آ گیا سب کا. تو اگر آپ نے لیگیسی یہی چھوڑ کے جانی ہے پاکستان کے لیے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. بہت آپ نے پاکستان کا شکریہ صاحب. سوچنا. محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آج کی ڈسکشن آپ نے دیکھ لی, میرے پینل کی رائے بھی آپ نے جان لی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.